بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آج 12 محرم الحرام 1447 ہجری ہے، 2025 عیسوی۔ محرم الحرام عافیت سے گزر گیا۔ آپ یقیناً جی بھر کر فرزند رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مصروف مشغول رہے ہوں گے، اور آپ نے جی بھر کر مخدومہ عالمیان سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیا ہوگا۔ بی بی آپ کو اس مقدس عبادت کی بجاوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ عالم اسلام کو درپیش چیلنجز اور مشکلات خدائے حسین بحق حسین علیہ السلام مشکلیں آسان فرمائے، عالم اسلام کے لیے آسانیاں پیدا کرائے، اور عالم اسلام کو اتفاق، اتحاد، باہمی بھائی چارے، رواداری کی مسائل قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم امہ کے درمیان فروعی اختلافات کا خاتمہ ہو، آپس میں اتحاد، یگانگت اور اخوت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے آپ دیکھے جائیں۔ ایسے حالات میں جب عالمی منظرنامے پر امریکہ، اسرائیل، انڈیا باہم متحد ہو چکے ہیں، اور مسلم امہ باہمی انتشار اور افتراق کا شکار ہے۔ مسلم امہ فروعی اختلافات کے عنوان پر باہم دست و گریبان ہے۔ یہ وہ تشویشناک صورت حال ہے جس پر دنیا بھر میں مسلم امہ کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ حال ہی میں جب بھارت نے پاکستان پر شب خون مارا تو الحمدللہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جرأت مندانہ قیادت میں افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اور بھارت کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اقوام عالم یعنی کہ امریکہ نے بھارت اور اسرائیل کو متحارب ہونے سے روکنے کی گزارش کی، اور پاکستان اور بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت کو اس جنگ میں الجھنے سے باز رہنے کی تلقین کی، جس پر سیاسی اور عسکری قیادت نے سوچ بچار کے بعد جب پاکستان کی قیادت نے بھارتی جارحیت کا جو منہ توڑ جواب دیا، اس پر کچھ مصدقہ شواہد عالمی مبصرین اور عالمی رہنماؤں کے سامنے رکھے، تو اس پر بھارت شرمندہ ہوا، اور بھارت نے جنگ بندی کا اعلان کیا، اور بھارت نے سفید پرچم لہرا کر پاکستان کی جو ایک دانائی، تدبر اور حکمت اور ایک فتح کا جو علامت اور ترکیب اور استعارہ جو ہے اس کو تسلیم کیا، اور بھارت نے جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کیا، جس پر افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی بھارت کی شکست تسلیم کرنے پر خود بھی جنگ بندی کی طرف پیش قدمی کی، اور عالمی قوتوں کو اعتماد میں لے کر پاکستان کے فوجی اور عسکری قیادت کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک اہم فیصلہ کیا، جو پاکستان کی ترقی، خوشحالی
اور استحکام کا ضامن ہے۔ اور پہلی دفعہ یہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی عسکری قیادت کے فیصلوں پر آمین کرتی ہوئی اور لبیک کرتی ہوئی دکھائی دی، اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے عسکری قیادت کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور سر تسلیم خم کیا۔ ایسے ہی حالات میں بھارت کی سرزمین پر اسرائیلی حکومت کے سربراہ نے بھارت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور پھر اس یکجہتی کے عنوان سے جو مسائل ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان دشمنی پر اکٹھے ہوئے، اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پھر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اسرائیل، بھارت اور امریکہ کی جو اس وقت ایک یکجہتی ہے یہ بڑی حیران کن ہے۔ ابھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایام عزا ہیں، اور ان ایام عزا میں ہم دنیا داری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، الگ تھلگ رکھتے ہوئے، ہم اپنے معاملات میں سیاست کو، دنیا داری کو بالکل مداخلت نہیں کرنے دیتے، بلکہ الگ الگ رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری مجالس، محافل اور عزاداری کے جلوسوں کو اجتماعی طاقت قرار دیتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنی مجالس اور ماتمی جلوسوں کے دوران ہم کسی کو زندہ باد کہیں اور کسی کو مردہ باد کہیں۔ یہ ہمارے درمیان موجود اس ٹولے کی ایک غلط فہمی تھی، اور انہوں نے ہمارے ماتمی جلوسوں میں، ہماری مجالس اور ہماری محافل میں کھڑے ہو کر انہوں نے زندہ باد اور مردہ باد یعنی کہ سیاست کو داخل کر دیا ہماری مذہبی عبادت میں، جس کو ہمارے دانا اور صاحبان کمال لوگوں نے رد کیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ اس پر ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ میں دو گروہ برابر آمنے سامنے ہو گئے، متحارب ہو گئے۔ اس میں بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما تھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ولایت فقیہ ہمسایہ ملک ایران کے ولی فقیہ آیت اللہ خامنائی نے پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے ہمارے مذہبی اجتماعات کو استعمال کیا، اور ہمارے مذہبی اجتماعات میں ایرانی سیاست کو رواج دیا۔ یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہی حال ہی میں یہ جو میں ایک ویڈیو بھارت میں موجود ایک ماتمی دستے، ایک عزا خانے میں موجود لوگوں کی جانب سے غم حسین میں منعقدہ مجالس، محافل اور عزاداری جیسی مقدس عبادت میں انہوں نے فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں ماتم داری اور نوحہ کناں لوگ ہیں۔
मैं ये समझना चाहता हूँ ऐसी ही कुछ साजिशें हमारे पाकिस्तान के अज़ाई माहौल में यानी कि आज़ादारी के जुलूसों में की गई, जिसको हमने रद्द किया, हमने उसकी मुखालिफत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी को जुर्रत नहीं है कि हमारी मातमी जुलूसों में, हमारी मजालिस में, हमारी महफिल में यानी कि हमारी मुक़द्दस इबादत गाहों में किसी को ज़िंदाबाद या मुर्दाबाद न कहा जाए। हम फ़लस्तीन के मुखालिफ नहीं हैं, हम फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं, ईरानी मौक़िफ़ की भी तायीद और हमायत करते हैं, लेकिन हम मजालिस, महफिल और जुलूस आए आज़ादारी में किसी सियासी निज़ाम की मदाखलत को बिला जवाज़ करार देते हैं और इसकी भरपूर न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि भरपूर मुखालफत करते हैं। इसके पस मंज़र में कुछ चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के माहौल में कोई भी भारतीय या ईरानी आलाकार हमारे मजालिस, महफिल के जुलूसों में फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई को शामिल न करें, क्योंकि आज़ादारी मज़लूम करबला खालिस्तन हमारी इबादत है और इस इबादत में हम किसी किस्म का दीगर मामलात और सियासी सरगर्मी को शामिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमने अमेरिका का झंडा जलाने वाले अनासिर की सरकोबी की, उनका घेराव किया, किसी को ज़िंदाबाद मुर्दाबाद कहने की इजाज़त नहीं दी बल्कि उनकी मुखालफत की। ये रवायत मादूम हो चुकी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमसाया मुल्क भारत में ईरानी हुकूमत के ईमा पर इसराइल मुखालिफ और फ़लस्तीन की हमायत में ये अमल हुआ है। हम ये समझते हैं कि हमारे इदारों को ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल बर्पा करने वाले शरपसंदों को मजहबी इबादत गाहों से दूर रखा जाए और इन पर कड़ी निगाह रखी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।